بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا چیپٹر شروع ہوتا ہے جی باب الورع فی الشم، سونگھنے میں ورع کے بارے میں آپ کو یہاں پر احادیث ملیں گی کہ ناک کے ذریعے سے جو ہم سونگھتے ہیں، اللہ نے جو حص سونگھنے کی رکھی ہوئی ہے، دو چیپٹر پہلے گزر چکے ہیں، ایک دیکھنے کی حص تھی اور دوسری سماعت کی۔ آج ہے سونگھنا، ناک کے ذریعے سے جو مہک ہمارے ناک کے ذریعے سے اندر جاتی ہے، اس کے اچھے اور برے ہونے کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ اچھی خوشبو ہے، بدبو ہے، تو وہ اس کا تعلق اللہ نے ناک کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ جسم کے اور کسی حصے سے بھی یہ کیفیت معلوم نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر ضرب لگانے سے منع فرمایا کہ چہرے پر تھپڑ نہ مارا جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی کاریگری چہرے پر فٹ ہے، کان چہرے پہ، آنکھیں چہرے پہ، ناک چہرے پہ، زبان چہرے پہ، یہ چاروں حصے ہیں جن سے سنا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، سونگھا جا سکتا ہے، چکھا جا سکتا ہے۔ اور پانچویں حص پورے وجود کی ہوتی ہے جو حرارت و برودت، گرمی اور سردی کو محسوس کرتی ہے۔ تو آج کا ہمارا درس ہے شم، الورع فی الشم، سونگھنے میں ورع کیا ہے۔ حضرت حسن بصری سے روایت کی گئی ہے، آپ فرماتے ہیں مر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مع اصحابہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام گزرے اپنے اصحاب کے ساتھ بے رائحۃ منتنۃ، بدبودار جگہ سے، ایسی جگہ جہاں بدبو تھی وہاں سے گزرے۔ فوضع القوم ایدیہم علی انفہم، لوگوں نے اپنے ہاتھ اپنے ناک پہ رکھے۔ ولم یفعل ذلک عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، آپ نے کوئی ہاتھ نہیں رکھا۔ ثم مروا برائحۃ طیبۃ، پھر آپ ایک خوشبودار جگہ سے بھی گزرے۔ فکشفوا ایدیہم عن انفہم، لوگوں نے اپنے ناک کھولے اور اس مہک کو محسوس کرنے لگے اور جو ہے وہ اس اچھی خوشبو کو سونگھنے لگے۔ ووضع عیسیٰ یدہ علی انفہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے ناک پہ رکھ لیا۔ فقیل لہ فی ذلک، آپ سے اس بارے میں کہا گیا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی، بدبودار جگہ سے گزرے تو آپ نے ناک پہ کوئی چیز نہیں رکھی، اور خوشبودار جگہ سے گزرتے ہوئے آپ نے ناک پہ ہاتھ رکھا، ایسا کیوں کیا؟ فقال، آپ نے فرمایا ان الرائحۃ الطیبۃ نعمت، بے شک اچھی خوشبو نعمت ہے۔ فخفت اللہ اقوم بشکرہا، فرمایا میں نے ناک پہ اس لیے ہاتھ رکھا کہ میں اس کا شکر ادا کرنے میں کمی نہ کروں، کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی نعمت ملنے پر شکر کرنا واجب ہے۔ تو فرمایا میں نے ہاتھ اس لیے رکھا کہ اللہ کا شکر جو میرے پر آئے گا اس میں میرے سے کمی نہ ہو، میں اللہ کا شکر ادا نہ کر سکوں، اس وجہ سے میں نے اس نعمت کو سونگھا نہیں۔ والرائحۃ المنتنۃ بلاء، اور فرمایا بدبودار جو بو تھی وہاں سے جب گزرے تھے، بلاء، وہ ایک آزمائش تھی، وہ امتحان تھا، آزمائش تھی۔ تو فرماتے ہیں فَأَحْبَبْتُ الصَّبْرَ عَلَى الْبَلَاءِ، میں نے پسند کیا کہ میں صبر کروں بلا پر، یعنی وہاں سے ہاتھ ناک پہ رکھ کے، ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے نہ گزروں، بلکہ میں اسے برداشت کروں، صبر کروں، تاکہ اللہ مجھے اجر عطا فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ اس حدیث کو اگر سمجھ گئے ہیں تو جو حضرت امام حسن، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی اس واقعے سے
ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو خوشبودار جگہ ملی ہے تو یہ رب کی نعمت مل گئی ہے، پھر آپ پر شکر کرنا بھی لازم ہوگا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ محض وہ ایک خوشبو ہی نہیں ہے، اللہ کی نعمت بھی ہے، اور اللہ کی نعمت ملنے پر بندے پر شکر کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور بدبودار جگہ سے گزرنا، بدبودار جگہ پہ ٹھہرنا، یہ ایک بلا ہے، ایک آزمائش ہے، تو اس پر صبر کرنا، اس پر بھی اجر ہے، صبر پر بھی کیا ہے؟ اجر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس وقت ناک پہ ہاتھ نہیں رکھا تاکہ میں صبر کروں اور اس آزمائش سے گزروں، اللہ اس پر بھی مجھے اجر عطا فرما دے۔ تو اس لیے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کی قضاء حاجت کی بھی بیچارے نہیں کر سکتے، اب گھر کے اندر ان کی وجہ سے جو ٹینشن بنتی ہے تو وہ لوگوں پہ بوجھ بننے لگتے ہیں۔ اسے کبھی بھی بوجھ نہیں سمجھنا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے اپنا امتحان اور ان کے اور اپنے لیے اجر اس کو سمجھنا ہے کہ ان کی خدمت کر کے ان کو صاف ستھرا رکھ کے، ظاہر انسان ہے کھائے گا پیے گا تو اس کے فضلات خارج ہوں گے، تو خارج ہوں گے۔ جو بندہ خود واش روم تک جا سکتا ہے وہ تو جا رہا ہے، لیکن ایک بندہ بیڈ پہ پڑ گیا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارذل العمر، طویل عمر سے اور حرم، اس سے پناہ مانگتے رہے کہ یا اللہ ایسی عمر کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو سنبھال ہی نہ سکے، اس سے پہلے ہی رب بندے کو اپنے پاس بلا لے، یہ سب سے اچھا وقت ہے کہ بندہ اپنے کر سر، پنجابی میں کہتے ہیں کر سر، بندہ دنیا سے چلا جائے، اپنے ہوش حواس اور اپنے اعضائے بدنیاں پر چلتے پھرتے ایمان لے کے بندہ چلا جائے، اچھی موت آ گئی ہے۔ لیکن اگر بوجھ بن جائے، اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے نا، رب العالمین کی طرف سے یہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ آزمائش، اولاد کی بھی اور بندے کی بھی، دونوں کی۔ تو بندہ بھی صبر کرے اور اولاد پہ بھی اگر ایسا ہو جائے تو ظاہر ہے کھایا ہے تو ان کی پوٹی بھی نکلے گی، تو بچہ پوٹی کرے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، وہ کپڑوں پہ بھی کر لے تو ہم کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، ابا کرے تو وہ بھی محسوس نہیں کرنا چاہیے، تو ہے تو پوٹی ہے نا، بچے کی اگر اچھی لگی ہے، وہ آپ کا اپنا بیٹا ہے، تو ابا بھی تو آپ کا اپنا ہے نا جناب، اسے بھی تو برداشت کر لے۔ تو اس لیے اس حدیث سے ہمیں جو سبق ملا ہے، خوشبودار جگہ تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن بدبودار جگہ سے بھی گزرنا پڑے تو اسے بھی اللہ کا آزمائش سمجھ کے گزرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ یہ ناک جو ہے اس کا ورع بیان کیا جا رہا ہے، یہ تقویٰ ہے ناک کا کہ کبھی آپ کو ایسی بدبو سے پالا پڑ جائے تو صبر کر لیں، صبر کر لیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے جامعہ نظامیہ لاہور کے، مسجد میں امام تھے، تو جمعے والے دن غسل کر کے آئے تو ان کا کمرہ، عام طور پہ مسجدیں بڑی ہوتی ہیں اور امام کا حجرہ بالکل قبر نما ہی ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں امام تو یہاں ہی رہ لے گا، قبر کے اندر خیر ہے، مسجد کھلی، وہ کمرہ بالکل قبر نما ہی تھا، چھوٹا سا کمرہ اور چھت بالکل ڈاؤن، پنکھا بھی سر کے بالکل قریب، زلفیں رکھی ہوئی انہوں نے، نہا کے آئے تو بال گیلے تھے نا، تو انہوں نے ہلائے اور اوپر پنکھا چل رہا تھا اور وہ کہیں شارٹ تھا، اس نے بالوں کو کھینچ لیا اور وہ ایسا کرنٹ لگا، جسم بھیگا ہوا تھا، گیلا تھا، وہ بیچارے چند لمحوں میں وہیں پہ گرے اور فوت ہو گئے۔ اب قوم کا حال دیکھیے، 3 دن گزر گئے، کوئی بندہ کمرے میں نہیں آیا کہ امام صاحب نے جمعہ بھی نہیں پڑھایا، نمازیں بھی نہیں پڑھائی ہیں، گئے کدھر ہیں؟ کوئی بندہ ان کے کمرے میں پتہ کرنے کے لیے بھی نہیں گیا۔ جب باڈی ہے نا خراب ہو جاتی ہے، 3 دن کے بعد بدبو آنا شروع ہوئی نا کمرے سے، پھر انہیں خیال آیا کہ استادہ نے کمرے جو بو آ رہی ہے، استادہ کی فکر نہیں سی، استاد کے بارے میں ٹینشن، بدبو کی ٹینشن ہوئی، تو جب وہ دیکھا تو آگے یہ منظر تھا، اب کوئی بندہ قریب ہی نہیں جا پا رہا تھا۔ ہمارے استاد شیخ الحدیث علامہ حافظ عبدالستار سعیدی، اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور صحت و سلامتی عطا فرمائے، آپ چند 2-3 ساتھیوں کو لے کے وہاں اندر تشریف لے کے گئے، اس بچے کو لیا، غسل کرایا، کفن پہنایا، اور ان 3 لوگوں نے جنازہ پڑھا، قریب کھڑے ہی نہیں ہونے ہو رہا تھا، کوئی بندہ قریب نہیں ٹھہر سکتا، اتنی باڈی خراب ہو گئی تھی، لیکن استاد صاحب نے کمال صبر کر کے دکھایا ہے۔
بالکل بھی دور نہیں بھاگے اور اس سے نفرت نہیں کی، اور اسے پورے جو شرعی ضرورتیں تھیں پوری کر کے مکمل تدفین کروائی، اور اس کی قبر پہ دعا پڑھ کے فارغ ہوئے۔ تو زندگی میں کبھی ایسا موقع بن جائے تو یہ ناک ہے نا، اس سے جہاں اطریات جا سکتی ہے وہاں بدبو بھی اندر جاتی ہے، تو بندہ صبر کرے نا، اللہ نے اس صبر پہ اجر رکھا ہوا ہے، اللہ نے اس صبر پہ کیا رکھا ہوا ہے۔ تو بندے کو اتنا بھی نفاست والا نہیں بننا چاہیے کہ کبھی ایسا پالا پڑ جائے تو بندہ کہے جی نہیں میں تو اس کے قریب نہیں جا سکتا ہوں۔ نہیں، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے گھر بھی ہو سکتا ہے، یہ رب ہے، اس کے کام اسی کے پاس ہے۔ تو اس لیے یہ نعمت سونگھنے کی جو میسر ہے، اس میں اچھی بھی نعمت ملتی ہے اور کبھی آزمائش سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ تو دونوں حال میں اگر نعمت ملی ہے خوشبودار تو شکر ادا کیجئے، اور اگر کوئی ایسی تکلیف سے گزرنا پڑا ہے تو صبر کیجئے کہ یہ بلا ہے، آزمائش ہے، اللہ اس پہ بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ورع کی جتنی شاخیں ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیقات عطا فرما دے۔ جو بزرگوں نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں ان پر اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیقات عطا فرما دے۔